السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے، 10ویں کلاس، نئی کتاب 2026-27، اور آج ہم سبق نمبر 8 دوستی کا پھل، اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے دوستی کا پھل۔ مصنف شفیع عقیل ہے اور ماخذ یہ کہاں سے حاصل ہوئے؟ پنجابی لوک داستانیں۔ مصنف نے اس سبق میں دوستی، باہمی تعاون، بروقت حکمت عملی اور اپنی مدد آپ کے اصول کو نہایت سادہ اور مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں تنہا رہنا خطرناک ہو سکتا ہے اور مشکل وقت میں سچے دوست ہی اصل سرمایہ ثابت ہوتے ہیں۔ سبق کا آغاز ایک جنگل سے ہوتا ہے، جہاں ایک کبوتر اور کبوتری ایک اونچے درخت میں بنے گھونسلے میں نہایت امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کبوتری گھونسلے میں انڈے دیتی ہے تو اس کے دل میں فطری طور پر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی جانور ان انڈوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کبوتر کو اس خدشے سے آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کا کوئی ایسا دوست نہیں جو مصیبت کے وقت کام آ سکے۔ ابتدا میں کبوتر اس خطرے کو معمولی سمجھتا ہے، مگر کبوتری بڑی دانائی سے سمجھاتی ہے کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، اس لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے۔ کبوتری اس بات پر زور دیتی ہے کہ دوست صرف اپنی ہی برادری کے نہیں بلکہ دوسری برادریوں کے جاندار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اکیلا رہ کر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کبوتری کی بات کبوتر کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ واقعی کسی قابل اعتماد دوست کا ہونا ضروری ہے۔ غور و فکر کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ قریب ہی ایک درخت پر گدھوں کا جوڑا رہتا ہے۔ اگرچہ کبوتر کو گدھوں سے ڈر لگتا تھا، مگر کبوتری کے حوصلہ دینے پر وہ ان سے دوستی کی نیت سے ان کے پاس جاتا ہے۔ گدھ کبوتر کی بات کو خوش دلی سے قبول کر لیتے ہیں اور ہمسائیگی کی رشتوں کو ماں جائے بھائیوں جیسا قرار دیتے ہیں۔ یوں کبوتر اور گدھوں میں دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ گدھ مزید سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں کہ قریب ہی درخت کی کھو میں ایک سانپ بھی رہتا ہے، اگر وہ بھی ان کا دوست بن جائے تو وہ ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کبوتر اس تجویز کو پسند کرتا ہے اور گدھ کے ساتھ سانپ کے پاس جاتا ہے۔ جب دونوں اپنا آنے کا مقصد بتاتے ہیں تو سانپ کہتا ہے کہ دوستی بہت مشکل ہوتی ہے اور اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے، مگر جب دونوں اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے تو سانپ بھی ان کی دوستی قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح تین مختلف پرندوں، کبوتر، گدھ اور سانپ کے درمیان مضبوط دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور کبوتری کے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ کبوتر اور کبوتری دن رات ان کی حفاظت میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک دن ایک شکاری اس علاقے میں آ نکلتا ہے۔ سارا دن شکار نہ ملنے پر وہ خالی ہاتھ جانے کے بجائے کبوتر کے گھونسلے سے بچوں کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ شام کے وقت وہ درخت کے نیچے آگ جلا کر روشنی پیدا کرتا ہے تاکہ گھونسلے تک آسانی سے پہنچ سکے۔ کبوتر اور کبوتری شکاری کی نیت بھانپ لیتے ہیں۔ ابتدا میں کبوتری اس بات پر زور دیتی ہے کہ پہلے خود کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو اپنی مدد آپ نہ کرے دوسرے بھی اس کی مدد نہیں کرتے۔ دونوں مل کر دریا سے پانی اپنے پروں میں بھر کر آگ پر ڈال دیتے ہیں اور آگ بجھا دیتے ہیں۔ شکاری بار بار آگ جلاتا ہے اور وہ دونوں بار بار آگ بجھا دیتے ہیں، مگر آخر کار شکاری موٹی لکڑیاں جلا کر ایسی آگ روشن کر دیتا ہے جس سے بجھانا ان کے بس کا کام نہیں۔ اب کبوتری مشورہ دیتی ہے کہ دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے۔ کبوتر فوراً گدھوں کے پاس جاتا ہے۔ گدھ سچی دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی دریا سے پانی لا کر آگ بجھانے میں مدد کرتے ہیں۔ شکاری تھک ہار کر وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ صبح روشنی میں آسانی سے بچوں کو نکال کر لے جا سکے۔ اس موقع پر کبوتری کی رائے پر عمل کرتے ہوئے کبوتر اور گدھ سانپ کے پاس جاتے ہیں۔
सांप इन्हें यकीन दिलाता है कि वो सुबह खुद आकर बंदोबस्त कर लेगा। सुबह होते ही शिकारी जब दरख्त के करीब आता है तो देखता है कि जिस दरख्त पर चढ़कर घोंसले से बच्चे निकालने थे, इसके तने के गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा इसे पुकार रहा है। खौफ के मारे शिकारी अपना सारा सामान छोड़कर जान बचाकर भाग जाता है। यूं कबूतर के बच्चे महफूज रहते हैं और ये सब कुछ सच्ची दोस्ती, इत्तेहाद और बेहमी तामुन का नतीजा होता है। तो अजीज तुलबा, दोस्ती के फाल में मुसन्नफ़ ने हमें यही बताने की कोशिश करता है कि सबसे पहले तो जो है अपनी मदद आपके तहत अपना एक बंदोबस्त करो जिसमें आप दूसरों का मुकाबला कर सको। उसमें वो मेहनत कहता है, दोस्ती कहता है। और दूसरी बात है कि वो कहता है कि इस जहां में रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए काबिल यकीन और ऐसा दोस्त जो भरोसेमंद हो वो ज़रूरी है। क्योंकि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, वो अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ दोस्तों की और दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो दोस्ती के बारे में मुसन्नफ़ की यही राय है कि दोस्ती, इत्तेहाद और बेहमी तावन जो है, इससे मिलकर ही इंसान इन मुश्किलात का सामना कर सकता है। तो अज़ीज़ तुलबा, ये सबक नंबर 8 का खुलासा था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इसके अलावा भी आपको किसी हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से कोई मसाइल दरपेश हों और किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपको जिस चैप्टर की भी वीडियो चाहिए हो, आप हमें मैसेज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन वो वीडियो अपलोड कर दिया करें। तो अज़ीज़ तुलबा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।